بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سے لوگوں کی آزمائش سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام اور پھر دوسرے نیکوکار اور پھر وہ جو دوسروں سے افضل اور بہتر ہو۔ دراصل آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، پس اگر اس کے دین میں سختی اور پابندی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی سخت ہو جائے گی، اور اگر اس کے دین میں نرمی اور سستی ہوگی تو اس کی آزمائش میں بھی ہلکا پن آ جائے گا۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ روئے زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد و زن کے جسم، مال اور والدین میں آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جس کو ہوا کبھی ادھر جھکاتی ہے اور کبھی ادھر۔ دوسری سند، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال ابتدائی نرم کھیتی کی مانند ہے، جب اس تک ہوا پہنچتی ہے تو وہ جھک جاتی ہے، اور جب ہوا تھم جاتی ہے تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کی مثال ہے جو آزمائشوں کی وجہ سے ہچکولے کھاتا رہتا ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے اس درخت کی طرح ہے جو ٹھوس اور سخت ہونے کی وجہ سے ایک حالت پر برقرار رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔